اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آراف، تو آراف کا مطلب ہے پہچان سے، ہے نا، جو رفون وہ پہچانتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 32 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کل ان سے سوال کرو، من کس نے حرام کر دی زینت اللہ، زینت اللہ، اللہ کی زینت۔ اب پیچھے وہی بات آئی ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، اب فزیکلی زینت کی بات آ رہی، پوشاک کی بات آ رہی۔ جو اوپر بات آئی تھی کہ اے آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا جو کیا ہے، تمہارے ایک تو تمہاری باڈی کو چھپاتا ہے، وریشہ آرائش ہے، زینت ہے، زیب تن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس نے حرام کر دی زینت اللہ، اللہ کی زینت۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی، یہ اللہ تعالیٰ نے قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے لباس اتارا۔ یہ زینت جو ہے کہ تم جو بھی اپنے اوپر کوئی چیز چمک دمک، ہیرا لگاؤ، یہاں پہ کان میں بالی لگاؤ، سونے کی انگوٹھی پہنو، ریشم کے کپڑے پہنو، یا کوئی بھی سلک کی چیز پہنو، یا کوئی بھی چیز پہنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس نے اس کو حرام کر دیا؟ من حرم زینت اللہ، کوشچن ہے کون سی زینت؟ اللہ تھی وہ زینت اخرجا جو میں نے نکالی، اخرجا میں نے نکالی، لعبادہ خود کے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق۔ اب یہ دیکھو، رزق تو نہیں پہنتے نا اوپر، تو جو کوشچن آیا ہے یہ اللہ کا کلام، کوئی لینگویج اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات نہیں کی۔ جس طرح آپ اور میں بات کرتے ہیں، جس طرح آپ اور میں بات کرتے ہیں، تو جب ہم ایک بات کر رہے ہیں تو ہم ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نالج ہے ان دی فارم آف لائٹ، کوئی بندہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو نہیں جانتا تھا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسرٹ، کیسے انسرٹ کیا، کب انسرٹ کیا، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طریقے سے ڈالا۔ اب وہ جو بولنے تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس چیز کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ خراب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر نہ میں اس کو ثابت رکھتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تھوڑا سا ان کے مطالبے کی طرف چلا جاتا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں گارنٹی دے رہا ہوں، وہ گارنٹی دے رہا ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے۔ ہم اس ٹیبل کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے پاؤں کے ناخن کی کروڑویں حصے کے، پتہ نہیں کتنے بھی حصے کر دو اس کے مالک، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جو زمین آسمان کا مالک ہے ابھی ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چاہے تو مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو مار دے، اور جو کچھ زمین میں سب کو ختم کر دے، کوئی بھی نہیں ہے اس سے سوال کرنے والا۔ وہ کہہ رہا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ذرا سا بھی غلط نہیں کہے گا۔ اگر آپ کو اور مجھے ایک صفحہ دے دیا جائے نا کہ یہ ہے صفحہ، اس سے ادھر دائیں بائیں آپ نے نہیں ہونا، ہم 1 گھنٹہ تو دور کی بات، ہم 1 منٹ سے باہر ہو جائیں گے، ہم بہت کچھ بول دیں گے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، بہت کچھ بول دیتا ہے۔ تو جبریل کا جب نزول ہو جاتا ہے، روح القدس کا جب نزول ہو گیا ہے، تو اب وہ اس بندے کے اوپر نہیں رہا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، نہیں، ولکن کونوا ربانیین، وہ کہے گا رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت بھی لکھی کہ ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اور نبی بھیجے، جب بھی وہ کسی چیز کی آرزو کرتے، تمنا کرتے، کوئی کام کا ارادہ کرتے، کچھ کرتے، تو شیطان اس کے اندر ڈالتا کہ یوں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کیا کیا، جو شیطان ڈالتا تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا، اور جو اللہ کا حکم تھا اس کو باقی رہنے دیا اپنے آیات کے ذریعے سے۔ تو اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو یہ جو اللہ کی بات آ رہی ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ زینت کا آپ نے یہ کہا تو بھائی ابھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی پرفارمنس دکھائیں، آپ اچھی پرفارمنس دکھائیں۔ اب اچھی پرفارمنس یہ ہوتی ہے کہ جی بابر اعظم صاحب کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے ہیں، اب بابر اعظم پچ کے اوپر آیا تو اس نے بہت زبردست بیٹنگ کر رہا، تو بولنے کا گڈ، آج بہت اچھا پرفارم کیا اس نے، آج اس نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ وہ 50 اووروں کا گیم تھا، وہ 45 اوور کھیل گیا، 30 اوور کھیل گیا، 25 اوور کھیل گیا، یا تھوڑے گیندے کھیل گیا، زیادہ رن بنا گیا، اچھا پرفارم کر دیا۔ ایک آدمی کو 5 سال کے لیے وہ 50 اوور تھے، کچھ گھنٹوں کا کھیل تھا، ایک آدمی کو 5 سال کے لیے پرائم منسٹر بنایا، 5 سال کے لیے کیا بنایا؟ پرائم منسٹر۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ پرفارم کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟
پرفارم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد. مسجد آ گیا، حاکم ہے آرڈر دے گا. آرڈر کیسے دے گا؟ اپنی پرفارمنس دکھائے گا. خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد. مگر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، حالانکہ آپ نے یہ بات سٹارٹ کیا کہ جب اس حکم کی طرف جڑو گے تو وہ ہے صلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اب اس صلاۃ کا نام لے رہا ہے. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین. اب تمہارے فزیکل آرگنز کے نام آ گئے. اب تمہارے فزیکل آرگنز کے نام آ گئے. جب کہا جا رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو یہ بات فزیکلی آرگن سے نکل کے کہیں آگے چلی جاتی ہے. تو کہو کس نے حرام کی زینت؟ اللہ کی وہ زینت جو نکالی اس نے خود کے بندوں کے لیے. والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق. کہو ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اب یہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اس دنیا کے اندر یہ لوگ یہ بات کریں گے کہ جو اللہ کا رسول ہے محمد الرسول اللہ علیہ السلام، کہ ان لوگوں نے جو شیطان قسم کے لوگ ہیں انہوں نے نبی کی ذات کے ساتھ یہ چیز فٹ کر دی، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ سونا اور ریشم، دو چیزوں کے نام لیے کہ وہ سونا اور ریشم نہیں پہنے گا دنیا میں. اگر پہنے گا تو آخرت میں وہ نہیں پہنے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ ان سے پوچھو کہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں اور پاکیزہ رزق، وہ کس نے حرام کر دیا؟ وہ کس نے حرام کر دیا؟ اب پاکیزہ رزق، اب بندہ بولے گا کہ اب آپ جو بکرا جو ہوتا ہے نا، بکرا استنجا نہیں کرتا. بکرا ویسی زندگی گزارتا ہے جس طریقے سے ڈاگ گزار رہا ہوتا ہے. ایون کہ میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ ایک ڈاگ ہوگا، ہی نیور ڈرنک اٹس، وہ کبھی بھی اپنا یورین نہیں پیے گا. وہ اس میں یہ بیہیویئر نظر نہیں آئے گا. سونگنے کی بات ہوگی اور اینیمل بیہیویئرس ہوں گے اس میں وہ دوسروں کی طرح. مگر اگر آپ ایک بکرے کی بات کرو گے جس کو لوگ کچھ اس کو حلال کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کو حرام کہہ دیتے ہیں، اور وہ اپنا یورین بھی پیتا ہے. وہ اب جو لوگ ان کو سدھارتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ قریب بھی نہیں جاتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر فزیکلی ڈیفیکٹ ڈال دو کہ اب یہ کام نہیں کرے گا. وہ لوگ سدھارتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے گاؤں میں پالے ہیں، ہمارے خاندان والوں نے لوگوں نے پالے، آگے پیچھے ہم نے پالا، دیکھا وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، سمجھاتے ہیں سدھارتے ہیں. تو بس چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل کہو ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. یہ جو زینت کی چیزیں ہیں اور پاکیزہ رزق ہے، ہیا یہ للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان والے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ قیامت کے دن خالص ان کے لیے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ قیامت کے دن صرف ان کے لیے ہے. قیامت کے دن میں خالص کا لفظ آ گیا، یعنی دنیا میں خالص ان کے لیے نہیں ہے، دنیا میں اور لوگوں کے لیے بھی ہے. دنیا میں سب استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے. تو جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ سونا اور ریشم، آپ لوگ بولیں گے تو سونا اور ریشم آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کہی نا کہ آخرت میں خاص ان کے لیے. اب آخرت کی زینت سورہ حج میں لکھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت یاد نہیں ہوتی. کہ وہاں یہ بات، وہاں جو بات آ رہی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 23. اب یہ دیکھو، یہ ان لوگوں نے پروفٹ محمد کے ساتھ، میسنجر محمد کے ساتھ یہ بات لگائی. کتنا بڑا بہتان لگایا. وہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل انسلٹ کیا، وہی کی. ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، وہ داخل کرتا ہے ایمان والوں کو. ایمان والے کون ہیں؟ وعملوا الصالحات، جو عمل کرتے ہیں، اپنے عوامل درست کرتے ہیں. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 23 پڑھی جا رہی ہے. کہاں داخل کرے گا؟ باغات میں. تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جہاں نہریں بہتی ہیں.
یحلون پہنائے جائیں گے فیہا بیچ اس کے من اصاورا کنگن من ذہب سونے کے ولؤلؤا اور موتی ولباسہم فیہا حریر اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ تو یہ قیامت کی جو زینت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی۔ اور جو ابھی ہم سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں تو سب اس سے فائدہ حاصل کریں گے، کس نے حرام کر دی؟ آخرت میں تو خاص ایمان والوں کے لیے۔ یہ جس چندے کے مولوی والے کے پاس جو باتیں میری کڑوی لگیں گی، جو جیسی بھی ہوں گی، مگر جس کے پاس سونا خریدنے کے پیسے نہیں، ریشم خریدنے کے پیسے نہیں، تو اس نے کیا کیا؟ ڈھال بنایا نا، اتخذوا ایمانہم جنہ، ڈھال بنایا کس کو؟ کہ وہ جھوٹی قسم کھانے کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ حدیث بنا دی۔ تو وہ حدیث اس کو کس نے بتائی؟ اس کے جنوں نے، جس کو اس نے ڈھال بنایا، شیلڈ بنائی، سیو کیا کہ جی امام بخاری نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، امام ترمذی نے بھی کہا ہے، ابن ماجہ نے بھی اسی کو نقل کیا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی آیا، بہشتی زیور میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشتی زیور، جنت کی زینت۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات بیچ رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر خاص کرم کیا ہے، احسان کیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف ہم پر کیا ہے، یہ اس کا ہمارے اوپر عظیم تو ایک چھوٹا لفظ ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہم صرف اللہ کی بات مان رہے ہیں، اور وہ اللہ کی بات ہم تک کون لے کر آیا؟ اس کا رسول لے کر آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم آیات کھولتے ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ قل ان کو کہہ دو، انما اس کے سوا نہیں کہ، کیا حرام کیا ہے؟ قل ان کو کہہ دے انما اس کے سوا نہیں کہ، حرما حرام کیا ہے، ربی میرے پالنے والے نے، الفواحش، انما کا مطلب ہے کہ میں صرف فحاشی حرام کی۔ فحاشی ہر وہ کام جس سے تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کام سے میں نے منع کیا میں نے وہ حرام کیا، کہ جو میں نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا، جو اس کو کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں تمہارے پالنے والے نے تم پر کیا حرام کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلے حرام کی بات کر رہا ہے کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہے، جو چھپا ہوا ہے، یعنی کہ کھلم سے کر رہا ہے، کوئی چھپا ہوا کر رہا ہے، کیا؟ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، مطلب والاسم گناہ، والبغش سرکشی، بغیر الحق بغیر حق کی، اور یہ کہ ان تشرکوا باللہ کہ تم شرک کرو ساتھ اللہ کے، ما لم ینزل بہ سلطانہ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ چیز حرام کیا کہ تم اپنی زندگی گزارنے کے کوئی ایسے رولز بناؤ خود سے، یا کسی پابندی لگاؤ کہ بھائی دوپٹہ کرو سر پہ بھائی، یا دوپٹہ نہیں کرو بھائی۔ تمہیں کوئی رائٹ نہیں بنتا کسی کے سر سے چادر کھینچنے کی، یا کسی کے سر پہ چادر پکی مسلط ڈالنے کی، جب تک تمہارے پاس ینزل بہ سلطانہ نہ ہو اللہ کی طرف سے۔ ما لم ینزل بہ سلطانہ مطلب وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پہ ایسی باتیں کہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے اوپر یہ چیز حرام کی ہے کہ اللہ پہ ایسی باتیں مت کہو جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو۔ سرکشی حرام کی ہے، فحاشی حرام کی ہے، چاہے وہ چھپی ہے چاہے وہ ظاہری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے کے ساتھ شرک، اور شرک کا کیا مطلب ہے؟ شرک کا کیا مطلب ہے؟ ولا یشرک فی حکمہ احد۔ مطلب پہلے شرک کی ایک اور تعریف آپ کو بتاؤں کہ شرک کی تعریف سنیں، مطلب بولے نا کہ یہ ہاں تو یہ کہہ رہا ہے ولا یشرک فی حکمہ احد، کہ تو خود لفظ شرک کا آ گیا نا، شرک کی تعریف بتائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیروی کر اس کی جو تجھے کتاب میں وہی ہو رہی ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی جب کتاب کی پیروی کرو گے تو تب آپ شرک نہیں کرو گے، جو لوگ کتاب سے باہر جائیں گے وہ شرک کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔